بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبوری کی حالت میں کیا سود کے پیسوں سے گھر چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام میں اس کی کہیں گنجائش ہے یا نہیں؟ تو دیکھو، اس سوال پہ دو مسئلے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ میرے سامنے فی الحال دو ہے، اگر آپ کے نزدیک یا آپ کے ذہن میں یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ضرور شیئر کر سکتے ہو میرے ساتھ کامنٹ باکس میں، آپ اپنا کامنٹ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس تقریباً 4-5 لاکھ روپے ہیں یا 5-6 لاکھ روپے ہیں، کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور وہ مجبوری کی حالت میں اس نے ایسے بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں جس کی وجہ سے اسے انٹرسٹ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا گھر چل رہا ہے۔ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی پیسہ کہیں اور سے آ نہیں رہا ہے، کہیں ابھی اتنی زیادہ کرائسس میں ڈوبا ہوا ہے وہ شخص۔ تو کیا ایسی حالت میں وہ انٹرسٹ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو دیکھو، ابھی آپ کے پاس ایک رقم ہے، 4-5 یا 6 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، جو ایک رقم ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ٹھیلا بھی لگا سکتے ہو، یا تو آپ اس کو ایک حلال بینک، اسلامی بینک جو بھی بہت اچھے ہیں، آپ اس میں بھی جمع کروا سکتے ہو پیسہ۔ تو آپ نے اس سودی پیسے سے اپنا گھر نہیں چلا سکتے ہو، وہ حرام ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کے پاس ایک رقم ہے جو آپ ایک اچھی جگہ پر لگا سکتے ہو، کسی ایسے کاروبار میں آپ انویسٹ کر سکتے ہو جہاں پہ بھلے ہی کم پیسہ آئے۔ جیسے آپ اگر کہیں پیسہ لگاتے ہو نا، تو وہ پیسہ رولنگ ہوتا ہے، تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ آپ کو ملے گا، اب چاہے وہ پروفٹ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ آپ کا نصیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے کاروبار میں پیسے لگتے ہیں۔ تو آپ اپنے پیسے کہیں اس طرح سے حلال جگہ پر انویسٹ کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسے بینک میں پیسے جمع کرو جہاں سے سود آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل حرام ہے، چاہے آپ وہ کتنی بھی مجبوری ہے آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے نا اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی جو ہے نا آپ کی آمدنی نہیں ہے، معاشی حالات آپ کے خراب ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال آپ کے پاس ایک رقم ہے جس کو آپ ایک حلال اور جائز جگہ پر لگا کر حلال کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ لیکن ایک سستی ہے جو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کو کوئی ذرائع نظر نہیں آ رہا کہ میں کہاں لگاؤں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، آپ بینک سے اپنا پیسہ نکلواؤ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور آپ ایسے انسان سے مشورہ لو جو آپ کو ایک بہترین مشورہ دے سکے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اپنے پیسے کو حلال کر سکو۔ لیکن جب تک وہ ذرائع پیدا نہیں ہو سکتا حلال کا، تب تک آپ وہ سودی رقم لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، گھر چلا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے روزانہ توبہ استغفار کرو، لیکن آپ نے وہ حلال کو ایسے ہی ڈھونڈنا ہے جیسے آپ کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ سخت گناہ کے مرتکب ٹھہراؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں اتنے حالات خراب ہیں کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور آپ کو ایک کام کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے، آپ کو قرضے پہ پیسے چاہیے، لیکن قرضہ آپ کو مل رہا ہے سود کے اوپر، ٹھیک ہے؟ سود کے ساتھ آپ کو اگر قرضہ مل رہا ہے تو، اور لیکن اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو آپ کو بنا سود کے قرضہ دے سکے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا میں یہ رواج ہے کہ بیاج پر پیسہ دیا جاتا ہے، جیسے وہ سود ان کے لیے سود نہیں ہوتا، بیاج ہوتا ہے کہ 1 2 ٹکا اس کے اوپر رکھ کے دے دیا۔ تو یہ انڈیا میں یہ چیز ایک نارمل ہے، ہندوستان میں یہ چیز ایک نارمل ہے، تو مسلمانوں کے لیے البتہ یہ چیز معلوم ہے ان کو کہ یہ حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن پتہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا تو اس کے اوپر 1 ٹکا 2 ٹکا 3 ٹکا 10 ٹکا سود رکھ کے پھر ہم کو قرضہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ کوئی مسلمان آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، یا اس کی خود کی حالت بیچارے کی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آپ کو قرضہ دے سکیں، لیکن وہاں پہ صرف آپ کے اطراف میں ہندو ہے جو سود پر آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ قرضہ لے سکتے ہو،
ایسی صورت میں آپ قرضہ لے سکتے ہو، لیکن جتنی جلدی ہو سکے آپ اس قرضے کو اتارنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ استغفار کرو اور دعا کرو کہ اللہ تو میرے اس حرام مال کو ایسا تو حلال کر میرے لیے کہ میں اس سودی معاملات سے کیا ہو سکوں، دور ہو سکوں. ٹھیک ہے، آپ کی نیت بھی بالکل صاف ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. پہلا وہ جو سود دیتا ہو، دوسرا وہ جو سود لیتا ہو، تیسرا وہ جو سودی معاملات کو لکھتا ہو، اور چوتھا وہ جو سودی معاملات پر گواہ ہو. ان چاروں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. یعنی کہ سود اس قدر حرام ہے کہ سود کے جتنے بھی معاملات ہیں، یا گواہ بننا ہے، یا سود جو دیتا ہے، بھلے سود خود نہیں کھا رہا لیکن سود پر آپ کو قرضہ دے رہا ہے، ان سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جس کی اللہ پر لعنت ہے تو اس کا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور دعا گو ہوں، دعا گو رہوں گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے بچائے، حلال چیزوں کی عادت ڈلائے، کیونکہ حلال چیز میں جو لذت ہے وہ حرام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزائے فی الدارین.